يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ خواتین ملت، رب کریم کا بے پایا شکر، اس کا احسان جس نے ہمیں اللہ کی عبادت کی توفیق دی، اس رب کی عبادت کی توفیق دی جس رب نے ہمیں پیدا کیا. اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما دے، آمین. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین. درود و سلام و پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہمیں بتلایا، سکھلایا، کہ زندگی گزارنے کا اصول سکھایا کہ زندگی آدمی کی کس طریقے سے گزرنی چاہیے. اللہ ہمیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کاربند بنا دے، آمین. جیسے کہ ہم سورہ حجرات کی کچھ آیتیں کل کے درس میں جانے تھے. کیا تھا کل کے درس کا آیت نمبر 2؟ کیا تھا آیت نمبر 2 کا پیغام؟ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ رکھو. اور اسی زاویے سے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق جانے تھے. کتنے حقوق جانے تھے کرام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حقوق جانے تھے. پہلا کیا تھا؟ کامل ایمان. پہلا کیا تھا؟ کامل ایمان. دوسرا کیا تھا؟ پیارے نبی سے محبت کرنا. تیسرا کیا تھا؟ کیا تھا تیسرا؟ توقیر کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا. پھر ہر ایک کے کچھ کچھ تقاضے ہم جانے تھے. ایمان لانے کے سلسلے میں کچھ باتیں جانے تھے، محبت کے سلسلے میں کچھ باتیں جانے تھے، اور پھر آخر میں جو ہے توقیر اور تعظیم کے سلسلے میں کچھ جانے تھے. یہ 3 باتوں کے علاوہ ایک آخری بات ہم اپنے درس میں کیے تھے. پورے ٹوٹل جو ہے 4 باتیں ہوئی تھی. 3 کی مکمل تشریح ہوئی تھی، ایک ضمناً آگے بڑھ گئے تھے. ایک مومن کا حق وہ ہے، کیا ہے؟ نہیں، 3 چیزیں تو ہم جانے تھے. چوتھی ایک آخری چیز جس کے تعلق سے وقت ہو گیا تھا، ضمناً جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئے. آسان ہے نا سوال؟ تو سوچو کیا کیا باتیں ہم آخر میں پڑھے تھے. ایمان لانا، محبت کرنا، پھر تعظیم کرنا، توقیر کرنا. جلدی اپنی زبان میں بتاؤ، یا جس زبان میں ہم پڑھے وہ بتائیے. جی، دوسروں کو سمجھانا، وہ سب تعظیم میں آ گئی، تعظیم کی بات ہے.
اس میں 4 اس میں 4 اس میں 4. ایک آخری بات، ایک مومن پر یہ بھی ذمہ داری ہے، اسے خوش ہونا. یہ آخری بات نہیں، وہ محبت میں آ گئی وہ چیز ہے. ہر ایک کے الگ الگ 5 5 6 6 بات کیے تھے. آخری ایک نقطہ، ایک ہمارا اور ایمان والوں کا یہ ذمہ داری ہے، ان پر یہ حق ہے. توحید اور کل کے درس میں پڑھے تھے سب باتیں نہیں تھے. وہی بول دوں، وہی لے لوں. دو نام تھے اور نہیں، سب محبت میں تھی وہ باتیں. روز بھیجنا، پھر جو ہے یاد کرنا، دیکھنے کی آرزو کرنا. ایک نقطہ، آخری نقطہ، پورا وقت ختم ہو گیا تھا، چائے کی تقسیم ہو رہی تھی اس وقت. ایک نقطہ بس، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے ڈھال بن کر کے کھڑے ہونا، دفاع کرنا. پڑھے تھے کل کے درس میں، پڑھے تھے. نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، مومن کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی شان اور تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے ایک مومن کو ڈھال بن کر کے کھڑنا. پڑھے تھے آخر میں، بات آئی تھی نظام میں. بارک اللہ. چلو نظام میں تائید کیے اس لیے دے دو تو سن کو ہی. بارک اللہ فیک. 3 باتیں ضمناً پڑھ کر کے بڑھ گئے تھے. اس کے بعد آخری یہ بات آئی تھی کہ ایک مومن کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اسے چاہیے کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اس کے لیے ایک لوہے کی دیوار کی طرح کھڑ جانا. یہ میرے نبی ہے، نبی کے گھرانوں کا نہ مذاق اڑایا جائے گا، نہ نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے گا، نہ نبی کے ازواج کے ساتھ مذاق کیا جائے گا، نہ نبی کے صحابہ کے ساتھ مذاق کیا جائے گا. شاید یہ نقطہ یاد نہیں، بولا نا چائے کی تقسیم تو اس سے پہلے، لیکن بات آئی تھی. بارک اللہ فی علمک. چلیے انشاءاللہ آج وہی سورہ حجرات، کیا ہے سورہ نمبر 49، 40 پر 9. اس سورت میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 6. کیا ہے آیت نمبر 6؟ آیت نمبر 6. کل پرسوں 1 اور 2 پڑھے تھے، لیکن اسی درمیان میں جو ہے کچھ باتیں ضمن نہ گئی، اسی لیے میں ڈائریکٹ جو ہے آیت نمبر 6 کو پہنچ گئی. آیت نمبر 6 میں ایمان والوں سے بڑا اہم پیغام ہے، اور اسے سن کر کے جانا. یہ پیغام کہیں سنی سنائی باتوں میں یہ پیغام نہ سننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہدایت معلوم نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ خرافات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بدعات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو چیزیں دین میں نہیں ہوتی ان چیزوں کو دین میں سمجھ لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا تعلق دین سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سنت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن سمجھتے ہیں کہ ان سب کا تعلق دین سے ہے. یہ باتیں کیسے ذہن میں آتی ہیں؟ یہ آیت کا ترجمہ سمجھو. اللہ نے کہا اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، تمہارے پاس اگر کوئی فسق کرنے والا، برائی کرنے والا، گناہگار کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تمہیں چاہیے کہ پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو، اس خبر کے متعلق جان لو. جس خبر کے متعلق تمہیں بات پہنچی ہے تمہارے کانوں تک، تمہارے موبائل تک، تمہارے ذرائع تک، تمہارے گھروں تک جو باتیں پہنچی ہے، مومن کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ بات اوروں کے پاس پیش کرنے سے پہلے، وہ بات دوسروں تک پہنچانے سے پہلے، وہ بات کیسی ہے، کیا ہے، پہلے اس کے لیے جانچ لیتا ہے مومن. کیوں؟ اللہ کا پیغام ہے. اس کا پیغام ہے اللہ کا پیغام. آج کتنے مسئلے ایسے ہیں، بہت سارے لوگ سٹیٹمنٹ دے کر کے نہیں رہتے، لیکن پھر بھی مجرم ہوتے ہیں کہ یہ بھی سٹیٹمنٹ دیے ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی خبر پہنچتی ہے، بنا تحقیق کے اوروں تک پہنچا دیتے ہیں. کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے، بنا سوچے سمجھے ہم دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. قرآن ایک اصولی بات کہتا ہے، دینی بات ہو، علمی بات ہو، دنیاوی بات ہو، معاملتی بات ہو، سماجی بات ہو، کوئی بھی خبر ہو تمہارے پاس پہنچ رہی، پہلے کیا کرنا؟ تحقیق کرو. تم پہلے تحقیق کرو.
جانو یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس بات کی وقت کیا ہے، اس بات کی حیثیت کیا ہے، کیا یہ بات واقعی میں سچی بات ہے یا بس راہ چلتے کوئی ایک آدمی کہہ کر کے گزر گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ایک خبر جو ہم تک موصول ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس گروپ سے لے کر کے اس گروپ تک پہنچائے، پہلے ہمیں تھوڑا بیٹھ کر کے پہنچانے سے پہلے تھوڑا سنجیدگی سے ہمیں سننا ہے، ہمیں جاننا ہے۔ کتنے ایسے کلپس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس خبریں پہنچتی ہیں، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم کیا کر دیتے ہیں، فوراً آگے بھیج دیتے ہیں۔ وہ باتیں شاید جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں، اس میں جھوٹی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں دین کے لے کر کے مذاق بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں دین کو جو ہے ایسی باتیں بتلائی جا رہی ہے جو حقیقتاً دین بھی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، صرف ثواب کی نیت سے آگے بھیج دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، فلاں چینل سے بات آئی، اچھی بات ہے۔ مومن کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس بات کی تحقیق کرے، اس بات کو جانے، پہلے یہ بات سمجھ لیں۔ فتبینوا، قرآن کہتا ہے ان تم تحقیق کرو، تم تحقیق نہیں کرو گے نتیجہ کیا ہوگا، معلوم کیا نتیجہ ہوگا؟ قرآن خود ہی کہتا ہے، دیکھو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو، کسی فرد کو تمہیں علم کے بغیر تم اسے نقصان پہنچا دو۔ ہو سکتا ہے تم اس پر بہتان بھی باندھ رہے ہو سکتا ہے تم اس پر الزام بھی لگا رہے ہو۔ قرآن قوم کا تذکرہ کرتا ہے، قوم بنتے کیسے ہیں، افراد سے قوم بنتے ہیں، افراد سے قوم بنتا ہے، یاد رکھو۔ اور جب ہم افراد پر کیچڑ اچھالتے ہیں، گویا وہ بات ساری قوم پر آتی ہے۔ آج بھی دیکھتے ہیں کوئی یہ غلطی کرتا ہے، کون ہے وہ، مسلمان ہے، ہندو ہے، بات کس پر آتی ہے، قوم پر بات آتی ہے، ملت پر بات آتی ہے، سماج پر بات آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم جانے انجانے میں کسی قوم کو کیوں تکلیف دو، تمہارے پاس خبر پہنچی ہے، پہلے تم اس کی تحقیق کر لو۔ اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ حرکت کر بیٹھو، یہاں کی خبریں لے کر کے وہاں پہنچا دو، نتیجہ خود بعد میں تم افسوس کرنے والے ہو جاؤ گے، تم افسوس کرنے والے ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی، یہاں رک کر کے تھوڑا ہم سمجھتے ہیں کتنی خبریں ہمارے پاس پہنچتی ہیں، کتنے بیانات ہمارے پاس پہنچتے ہیں، کتنی چیزیں ہمارے پاس پہنچتے ہیں، کتنے اذکار کو لے کر کے ضعیف روایات ہم تک پہنچتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، جن کا تعلق نہ سماجیات سے ہے نہ سوشیالوجی سے ہے، جن کا تعلق نہ انسان کی انفرادی زندگی سے ہے نہ اجتماعی زندگی سے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس لوگوں دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت سرسری جائزہ لیتے ہیں، فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر وہ باتیں جھوٹی رہے، جتنے لوگ دیکھیں گے گویا ان پر بہتان لگانے کے برابر ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ ایک اور بات دین کو لے کر کے، اگر وہ بات دین میں شامل نہیں ہے، بدعتی کی بات ہے، تم اسے لے رہے ہو اور تک دے رہے ہو، گویا تم اس بدعت کی اشاعت میں تم اپنا رول مکمل ادا کر رہے ہو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ سنت کو جانے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، واقفیت حاصل کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد پہنچانا تھا لوگوں کو۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں معلوم، لوگوں میں بدظنیاں پیدا کرتی ہیں۔ ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک چھوٹی مثال، ایک ایسی عبادت جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی تعلق نہیں، ایک میسج آیا، معلوم بھی نہیں کیے، 10-12 گروپوں میں بھیج دی، ایک ایک گروپ کی جنرل کیپیسٹی 200 جنرل کیپیسٹی بتا دو 200۔ آج اپڈیٹ اتنا ہو گیا کہ 900 سے 1000 تک بھی لوگ ایک گروپ میں آ جاتے ہیں۔ 10 گروپ میں آپ بھیج دیے، کتنے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا آپ کا، کتنے منٹ لگے آپ کو پہنچانے میں؟ اور پھر معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے جو بات بتائی ہے وہ سنت میں شامل نہیں ہے۔ کیا کرو گے؟ کتنوں کی اصلاح کرو گے؟ پھر پہنچا سکو گے ان لوگوں تک پیغام؟ پھر ان لوگوں کو بتاؤ گے کہ بات میں نے پہنچائی ہے جانے انجانے میں، پھر رجوع کرنا چاہو گے؟ اور اس سے بڑھ کر کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں
گھروں میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو غلط عمل کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کون ہوئے اس کے ذمہ دار؟ یہ غلط باتیں ہم ان کے گھروں تک، کمروں تک پہنچا رہے ہیں، کون ہوئے ذمہ دار؟ یہ بدعت کی ترویج میں ہم ساتھ دے رہے ہیں، کون ہوئے ذمہ دار؟ میرے بھائی، خبریں پہنچتی ہیں، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، خبریں آپ تک پہنچے گی، اچھی چیزیں بھی پہنچے گی، بری چیزیں بھی پہنچے گی۔ ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ان خبروں کو جانے، اس کی حقیقت معلوم کرے، اس حقیقت سے جو ہے آشنا خود بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کے اصول کے لیے بنو المصطلق ایک قبیلے کو بھیجا، ایک قبیلے کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ جا کر کے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ وصول کرنا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک وقت کو فلاں فلاں مقام پر بھیج دے، جیسے زکوٰۃ سال میں ایک بار نکالنا ہوتا ہے، 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول ایک ایک مہینے میں جن جن قبیلوں کے بعد ذمہ داری ہوتی ہے زکوٰۃ نکالنے کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کو بھیجتے تھے، جا کر کے جو ہے وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لے کر کے آئے۔ عاملین ہوا کرتے تھے باقاعدہ۔ عامل کسے بولتے ہیں؟ وہ عامل نہیں جو ہم سمجھ جاتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والے۔ عاملین وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جان کر کے۔ جیسے زکوٰۃ کے جو لوگ ہیں مستحقین، ان میں سے کہا گیا عاملین، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مستقل ان میں کام کرنے والے، ویسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، جا کر کے ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آئے۔ بنو المصطلقہ کے لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خبر سنتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فلاں وقت میں آ رہے۔ معلوم ہوا عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے۔ بنو المصطلق یہ قبیلہ بڑا جنگجو قبیلہ، جنگوں میں بہت مہارت حاصل کرنے والا، بہت تجارتوں میں آگے بڑھنے والا قبیلہ۔ معلوم ہوا عثمان بن عفان آ رہے۔ عثمان بن عفان کے استقبال کے لیے پورے قبیلے والے ان کے استقبال کے لیے اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ عثمان آنے دو، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ دور سے نظر پڑتی ہے وفد کی، عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے خوف کے ڈر جاتے ہیں کہ لوگ ہم سے شاید کہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، یہ تلواروں کو نیام سے نکال کر کے کھڑے ہوئے ہم سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فوراً یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں کہ بنی المصطلقہ کے لوگ کچھ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ تلواروں کو اپنی نیام سے نکال کر کے کھڑے ہوئے اور وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور افواہ کیا پھیل جاتی ہے معلوم؟ بنو المصطلق کے لوگ زکوٰۃ سے انکار کر دیے ہیں، وہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ پوری خبریں پھیل گئی۔ حقیقت کیا تھی اس کی؟ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر کے مدینہ پہنچے، سارے نوجوان تلواروں کو نیام سے نکالے کھڑے ہوئے تھے، قوم کی بچیاں، خواتین، طلع البدر علینا کشفت، پوری نعتیں جو ہے پڑھ رہی تھی، یہ استقبال ہو رہا تھا، لوگ آگے بڑھ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو تھام رہے تھے۔ یہ ان کے استقبال کا ایک طریقہ کا ایک کلچر تھا، اور یہ بات پھیل گئی کہ بنو المصطلق کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر لیے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں شاید وہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس ڈر سے میں آ گیا، جبکہ حقیقت ویسی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ایک لشکر روانہ کرتے ہیں۔ ایک لشکر نہیں، 2 ٹیم ہوتی ہے، ایک ٹیم وہ جو جائے سنجیدگی سے زکوٰۃ کے پیسے پورے کلیکٹ کر کے لے کر کے آئے، ایک وہ ٹیم جو جنگ کے لیے نکلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک ٹیم تیار کی، ایک لشکر کو جو ہے ترتیب دی۔ لشکر کو ترتیب دے کر کے بنو المصطلق کے سردار حارث بن زرار رضی اللہ عنہ کو جو ہے بھیجا کہ جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر کے دیکھو کہ ماجرا کیا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس کے لیے نہیں آئے ہیں؟ جنگ کے لیے نہیں آئے، نہ عثمان بن عفان کو قتل کرنے کے لیے آئے، بلکہ وہ استقبال کرنا چاہتے تھے۔ پورے عرب میں، پورے حجاز میں خبر پھیل گئی بنو المصطلق کے لوگ زکوٰۃ سے منہ موڑ لیے، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر صحابی رسول کو بھیجا، جاؤ زکوٰۃ لے کر کے آؤ۔
جاؤ زکات لے کر کے آؤ۔ اس دوران دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دور اندیشی کہ جیسے ہی خبر یہ پہنچی کہ وہ لوگ زکات سے انکار کر دیے، حارث بن زرار رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دی، پہلے یہ روانہ کیا کہ معلوم کرو حقیقت کیا ہے، معلوم کرو حقیقت کیا ہے، واقعی میں اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں فوراً ان پر حملہ کرو، فوراً جنگ کا اعلان کرو۔ نہیں دینا چاہتے، دیکھو مسئلے کی نوعیت کتنی باریکی سے، کتنی باریکی سے، 10-12 منٹ کا وقفہ، لشکر تیار ہے جنگ کے لیے، سردار کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے عثمان بن عفان کے ساتھ ویسا کیا؟ ہاں ہم ویسا کیے، اپنے تلواروں کو نیام سے نکالے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے کہ ہم ہرگز لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہرگز حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم ان کا استقبال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے استقبال کرنے کا طریقہ تھا۔ میرے بھائی کتنے روزمرہ زندگی میں ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ایک آدمی آ کر کے دوسرے تیسرے آدمی کے متعلق کہہ دیتا ہے، ایک خاتون دوسرے خاتون کے متعلق آ کر کے کان میں جو ہے کان بھر کر کے چلی جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کو اور بڑھاوا دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں وہی حقیقت سمجھ جاتے ہیں، جبکہ کہنے والا درمیان میں رہنے والا فاسق جھوٹا مکار ہوتا ہے، جو ہے خاندانوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، رشتہ داروں میں ناچاقیاں پیدا کرتا ہے، جو حقیقت میں انسانی شکل میں شیطان کا کام انجام دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی خواتین کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے اہل خانے کی حفاظت فرما دے۔ ایسی خواتین ہمارے سماج میں بہت سارے ہیں، ایسے مرد احباب بہت سارے ہمارے سماج میں جو ایک دوسرے کے درمیان صرف نفرتوں کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، نفرتیں عام کرنے کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تہمت لگاتے ہیں، یہاں تک کہ میرے بھائی آپ کو بتا دوں حقیقت کیا ہوتی ہے، ان کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، جو آ کر کے بولتے ہیں نہیں، ان کو بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، ان کو بھی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے، وہ بھی عقل کے دوڑے دوڑاتے ہیں اور آ کر کے سامنے والے کو کہانی بنا کر کے سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، سامنے والا اس کہانی میں مرچ مسالہ لگاتا ہے، وہ پھر آگے بھیجتا ہے، پھر وہ کہانی ایک فلم کی طرح بن جاتی ہے ہمارے گھروں میں۔ اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں؟ یہی قصے کہانیاں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے بھائی کے بچوں کے گھر گھر کے قصے، فلاں گھر کے قصے، فلاں گھر کے قصے۔ ایک مومن کو اپنا گھر سنبھالنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، تو دنیا بھر کے گھروں کی باتیں لا کر کے اپنے گھروں کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ اور ایک نقطہ یاد رکھو میرے بھائی، میں گھر کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں، اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کرو گے غیبتوں کا، بہتان لگانے کا، الزام تراشنے کا، تمہارے بچے یہی حقیقت سمجھ جائیں گے۔ یاد رکھو تمہارے بچوں کے مستقبل میں یہی رہیں گے۔ کیا کام ہے؟ صرف باتیں بنانا۔ کس کے لیے؟ کوئی تیسرا آدمی ہے اس کے لیے باتیں بنانا۔ کل وہ ہمارا اپنا تھا، یہ دوستوں کے بارے میں باتیں بناتے بیٹھیں گے، پڑوسیوں کے متعلق باتیں بناتے بیٹھیں گے، زندگی کیا ہو جائے گی؟ صرف باتوں میں رہ جائے گی۔ اور یاد رکھو ایک ایک کلمہ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے، کل میدان محشر میں اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، کل میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں جھوٹ کا ساتھ دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں لوگوں کی نفرتیں قبول ہیں لیکن جھوٹ کا ساتھ دینا قبول نہ ہو۔ اللہ ہماری فطرت سلیمہ کو اس قدر سلامت رکھ دے، ہماری فطرت کو بقا رکھ دے، ہمیں فطرت پر قائم رکھ دے، فطرت پر دائم رکھ دے۔ یا رب العالمین، کتنی خبریں ہمیں موصول ہوتی ہیں یا اللہ، ہمیں ان خبروں کو آگے پہنچانے سے پہلے تحقیق کرنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینے کی توفیق نصیب کرو۔ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حقیقی معنوں میں تعلیم کیا ہے، علم کیا ہے، روشنی کیا ہے، ضلالت کیا ہے، جہالت کیا ہے، یا اللہ پہچاننے کی ہمیں توفیق دے دے۔ اتنی تھوڑی سمجھ دے دے کہ ہم سچ اور جھوٹ کو پہچان سکیں، اتنی تھوڑی سمجھ دے دے کہ جھوٹے اور سچے کو پہچان سکے۔ یا اللہ سے مانگو جی یہ چیزیں، ورنہ بہت سارے لوگ بیچارے نادان ہوتے ہیں، نادان ہوتے انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، دوست پر بھروسہ کر لیتے ہیں، پڑوس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جو اپنے ساتھ اٹھتی بیٹھتی خاتون ہے اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، کولیگز پر بھروسہ کر لیتے ہیں، نتیجتاً ایک ایسا کام کر دیتے ہیں جن کا نقصان خود انہیں بھگتنا ہوتا ہے۔
کتنے ایسے واقعات ہیں ہماری زندگیوں میں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی کہی سنی باتوں کو یہ سمجھ جاتے ہیں وہی حقیقت ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے برعکس وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور جن کی باتوں میں آتے ہیں وہ بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور جو باتیں آ کر کے کہتا ہے وہ بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ سب ذلت کی زندگی گزارنے والے، سب ذلت کی زندگی گزارنے والے، عزت نہیں ہے۔ اور بہت سارے تو اتنے گئے گزرے ہیں انہیں عزت اور ذلت میں بھی فرق نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں یہ ذلیل ہو کر کے زندگی گزارنا، یہ سوسائٹی والوں سے الگ ہو جانا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے عزت مل رہی۔ نہیں میرے بھائی، سمجھو عزت اور ذلت میں زمین آسمان کا فرق ہے، عزت اور ذلت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جسے عزت مل جائے وہ آسمان میں تاروں کی طرح چمکتا ہے، یاد رکھو، اور جو ذلت جس کے مقدر میں ہوتی ہے ہمارے شرم کے، وہ زمین میں جو ہے اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ لہذا فرق سمجھو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہیں۔ چھوٹی بات کسی نے یہ کہہ دیا، ہم اس کے سامنے جا کر کے کہتے ہیں، کسی بات یہ سنی گئی تھی، ہم فوراً جو ہے تیسرے آدمی کو بتا رہے ہیں۔ یہ چیزیں مومن کے لیے زیب بالکل بھی نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم واقع عفق کیا ہے؟ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر اتنا بڑا بہتان لگایا گیا تھا، اتنا بڑا بہتان، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں جانے انجانے میں کسی بھی چوری دروازے سے منافقین کا ساتھ دینے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنا بڑا حادثہ، اتنا المناک مائیں عائشہ کے ساتھ واقع کیا تھا حقیقت میں؟ قرآن نے کیا کہا؟ جب تم یہ بات سنے تمہیں معلوم نہیں حقیقت، تم خاموش رہ جاتے، تمہارے لیے بہت علاج تھا، خاموش رہ جاتے تمہارے لیے بہتر تھا۔ تین جماعتیں تھی اس وقت، ایک وہ جماعت جو منافقین کی تھی، جو اس ایک حادثے پر مرچ مسالہ لگا کر کے بہت ساری چیزیں پھیلائی گئی۔ نمبر دو، بیچارے نادان مسلمان، انہیں معلوم نہیں حقیقت کیا ہے، ان کی باتیں سن کر کے ان کی باتوں میں آ گئے۔ تیسری وہ جماعت جو ان کی باتیں سن کر کے بھی نظر انداز کر دی، زبان سے اف تک نہ کہا۔ زندگی میں بہت ساری باتیں آتی ہیں جی، رشتہ داروں کو لے کر کے، خاندان کو لے کر کے، کاروبار کو لے کر کے، بہت ساری باتیں۔ اپنے آپ کو جو ہے ان فتنوں سے بچا کر کے رکھو، ایسی حرکت ہرگز نہ کرو کہ ایک لمحے کی حرکت سے پوری زندگی تمہیں ذلت کی زندگی گزارنی پڑ جائے۔ تمہاری ایک حرکت سے کسی قوم میں جو ہے تباہی اور جو ہے نقصان کا سبب بن جائے، تمہارا ایک کلمہ ان کو نقصان دینے کا باعث بن جائے۔ ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سچ کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹ سے دور رہنے کی، اوروں کو بھی جو ہے جھوٹ سے دور رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں جھوٹوں سے دور رکھے، اللہ ہمیں فریب والوں سے دور رکھے، اللہ ہمیں دھوکہ دینے والوں سے دور رکھے، اللہ ہمیں بہتان تراشنے والوں سے دور رکھے، اللہ جو ہے ایمان والوں کی عزت اور عفت کے ساتھ کھلنے والوں سے دور رکھے۔ اللہ ہمیں امن اور عافیت کی زندگی دے دے، سلامتی کی زندگی دے دے، خیریت کی زندگی دے دے، برکت کی زندگی دے دے۔ یا رب العالمین ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما دے، ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمان کو منور کر دے۔ یا اللہ ہمیں کفر سے بچا لے، فسق سے بچا لے، عصیان سے بچا لے۔ اسی آیت اس کے بعد کی آیتیں ہیں جو میں دعائیں کر رہا ہوں، یہ پورے انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ پوری انہی دعاؤں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جو بندہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، جو بندہ ایسی حرکتیں کرتا ہے گویا اس پر لعنت ہے۔ کیا ہے پہلی چیز؟ لعنت ہے۔ اور پھر اس بندے کو چاہیے اپنے ایمان کو مزین کرے، اپنے ایمان کو سیدھا سادہ اور سلامت رکھے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے تمہارے دل تین چیزوں سے پاک رہنا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ تین چیزوں سے۔ بسکٹ کا وقت ہے، تین چیزیں بتا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں کو تین چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ کیا تین چیزیں ہیں؟ ایک کفر سے، ایک فسق سے، ایک عصیان گناہ سے۔ کفر وہ جو اللہ نے بتایا ہے ایمانیات پہ انکار کرنا، فسق وہ جو اللہ نے منع کیا ہے وہ کام انجام دینا، عصیان آدمی گناہ کرنا۔ تین چیزیں ہیں۔
اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں کو ان 3 چیزوں سے پاک رکھو، تم سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ قرآن کہتا ہے اولئک لہم الراشدون، یہ بڑے نیک بندے ہوتے ہیں جو ان 3 چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ کتنی چیزوں سے بچنا ہے؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کفر سے، دوسری چیز فسق سے، تیسری چیز عصیان سے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہمیں ایمان اور سلامتی کی زندگی نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔